الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح بیان کرنا 5 طرح پہ ہے، اور سب سے پہلے اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ اس کے نام کی تسبیح بیان کی جائے۔ تسبیح کا مطلب تو تفصیل سے بیان ہو چکا۔ اللہ کے نام کی تسبیح اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کا نام کہیں پڑا ہوا پائے، اللہ تعالیٰ کا نام کہیں بھی آ جائے تو یا تو اس کو تعظیم ملنی چاہیے کہ انسان اسے اٹھا کر زمین پہ پڑا ہے تو اوپر رکھ دے، اور یا اللہ کے نام کی تعظیم کا دوسرا طریقہ جو اگرچہ مشکل ہے اور ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ بھی ہے کہ اس میں گرامی کو مٹا دیا جائے، کیونکہ جب وہ مٹ جائے گا تو اللہ کے نام کی توہین کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔ آج کل مشینیں آتی ہیں، اس میں کاغذ ڈال دیے جائیں تو کاغذ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ بھی در حقیقت اگر نیت ٹھیک ہو تو اللہ کے نام کی تعظیم ہی کا ایک طریقہ ہے کہ یہ کاغذ اگر ردی میں بکا یا کسی نے ایسے ہی راستے میں پھینک دیا تو یہ بے ادبی ہوگی۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں یہ شکایات آنے لگیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کو مختلف طریقوں پر پڑھا ہے۔ مثلاً جبریل امین وحی لے کے آئے قریش کی لغت میں، اور قریش پڑھتے تھے الہاکم التکاثر، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس میں وسعت ہونی چاہیے، کیونکہ میرے ماننے والے تو ہر ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی زبانیں مختلف ہیں۔ تو جبریل امین نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کی، اور پھر اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ اللہ اس میں گنجائش کر دیں، اللہ اس میں گنجائش کر دیں، یہاں تک کہ 7 یا 10 طریقوں پر پڑھنے کو اللہ نے فرمایا کہ ایسے بھی ایسے بھی ایسے بھی اور ایسے بھی۔ تو وہ جو اب 10 اور 7 قرأتیں مشہور ہیں، یہ سب کی سب جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سکھائی تھی۔ تو اسلام کے آغاز میں بہت سی چیزیں سخت تھیں، پھر انہیں نرم کر دیا گیا، اور نرم تھیں انہیں سخت کر دیا گیا۔ مثلاً مرد و عورت 7 مرتبہ نہاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہونے کے لیے 7 سے اسے کم کر دیں، پھر 5 کیے گئے، پھر 3، پھر آپ نے اصرار کیا کہ اللہ اسے 1 کر دیں، کہ 1 مرتبہ جسم پہ پانی بہایا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ پھر یہ قرأت ایک تھی، الہاکم التکاثر جیسے، مالک یوم الدین جیسے۔ جب دعا مانگی گئی بہت کثرت سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا فلاں تمہارا قبیلہ الہیکم التکاثر پڑھتا ہے، تو آئندہ سے اگر کوئی آدمی الہاکم التکاثر کی بجائے
الہیکم التکاثر پڑھ لے تو یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک۔ اس لیے جب یہ قرأتوں کا اختلاف سے سر ابھارا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن کو قریش کی لغت میں اگر لکھا جائے تو سارے عرب اس پہ متفق ہو جائیں گے، ساری قرأتیں اس میں آ جائیں۔ مالک یوم الدین یہ قریش پڑھتے تھے، اور بعض عرب کے قبیلے وہ مالک یوم الدین پڑھتے تھے۔ اللہ نے اس کی بھی اجازت دی، اس کی بھی اجازت ہو گئی۔ تو جب قرآن کریم پڑھا جاتا تھا تو بعض پڑھے لکھے عرب لوگ اس کے ساتھ بریکٹس میں اضافہ کر دیتے تھے۔ مثلا جب یہ آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، لوگوں نماز کی پابندی کرو، اور خاص طور پہ درمیان والی نماز کی، تو جہاں صلاۃ وسطیٰ درمیان والی نماز، وہاں انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ صلاۃ العصر، عصر کی نماز کی۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے یہ لکھوا لیا۔ تو اب یہ جتنی اس طرح کی چیزیں لکھی گئیں یہ ایک طرح کے نوٹس ہو گئے کہ ایک طالب علم سمجھنے کے لیے یہ لکھتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں قرآن کو پاک رکھو ان چیزوں سے، اور اگر تم نے یہ چیزیں لکھی ہیں تو اس کے حاشیے میں لکھو، متن میں شامل نہ کرو۔ ٹیکسٹ کو ویسے ہی بالکل پاک صاف رہنے دو، اور یادداشت کے لیے جو لکھنا ہے وہ نیچے اوپر کہیں لکھ لو۔ تو جتنے اس قسم کے نسخے تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں 8 ستون ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں 4 آ گئے ہیں، اور 4 ابھی تک قائم ہیں۔ ان میں سے ایک ستون ایسا ہے کہ جب وہ بنایا جا رہا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ سارے نسخے قرآن کریم کے اس میں رکھو اور اوپر اس کے ستون بنا لو، وہ ان کی تعظیم تھی۔ اسی طرح بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے جلا دینا چاہیے تاکہ ایسی کوئی چیز رہے ہی نہیں۔ اب ہے تو یہ بھی ایک تعظیم کا طریقہ ہی، لیکن ان پڑھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہیں جلتا دیکھے گا تو فتنہ برپا کر دے گا۔ لیکن اصلاً اسی لیے اہل تشیع نے یہ الزام لگایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جلوایا تھا، تو اس کی حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے کہا یہ چیزیں باقی رہیں گی تو ایسے نہ ہو آئندہ نسلیں آ کے قرآن کو کچھ کا کچھ کر دیں، لہٰذا ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ اور چونکہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں ہوا، اس لیے کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے نام کی تعظیم کرنا۔ اللہ نے 3 جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ تبارک اسم ربک، تیرے پروردگار کا نام بہت برکتوں والا ہے، یعنی جس چیز پہ اللہ کا نام لے لیا جائے گا اس میں برکت ہو جائے گی۔ بسم اللہ پڑھ کے کسی کام کو شروع کرنا، بسم اللہ پڑھ کے کسی کی تعلیم کا شروع کرنا، بسم اللہ پڑھ کے کسی بھی کھانے کا کھانا، یہ جتنی چیزیں ہیں، ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں صحیح بخاری میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ہمارے استاق میں کچھ جو پڑے ہوئے تھے، اور وہ جو میں اٹھا لیتی تھی، ابال کے کھا لیتی تھی، پھر اٹھا لیتی تھی، پھر ابال کے کھا لیتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ آخر کتنے جو یہاں پڑے ہوئے ہیں، یہ نکلتے ہی چلے آتے ہیں۔ تو میں نے اس کی میزان کروا لی، یعنی اسے تلوا لیا۔ تو فرماتی تھی جب تلوایا تو وہ برکت ختم ہو گئی جو انجانے میں تھی۔ بہت سے کام جو انسان کے اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں بس چلتے رہنے دینا چاہیے، اس میں زیادہ تفتیش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدمی کی رہنمائی اللہ خواب سے کرتا ہے، چلتے رہنے دینا چاہیے، بس ایسے نہیں کوئی کام کرنا چاہیے
کہ وہ جو دل اس کا قبول کرتا ہے اللہ کے فیصلے کی صورت وہاں سے منعکس ہو کے اس کے دل پہ پڑتی ہے، یہ اسے پڑھ لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، دل میں اس کے بات آ جاتی ہے، بس اس کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے، چلتا رہے اللہ کے ساتھ۔ جس دن اس نے کوئی کبیرہ گناہ زیادہ ہی کر لیے، اس کے دل کے آئینے پہ اس نے خود کیچڑ مل لیا، اب آئندہ کچھ نہیں نظر آنے کا جب تک اپنی حالت نہ بدلے۔ تو اللہ کے نام کی ایک تعظیم یہ ہے، اور اس سے برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث گزشتہ جمعہ کو بھی آئی تھی مگر ادھوری رہ گئی تھی، اس بچے سے کہا کہ کھانے کی جو چوٹی ہے نا، اس کو نہیں چھیڑتے، جو برتن میں تمہارے سامنے کا حصہ ہے، مثلا چاول ہے، حلوہ ہے، کوئی چیز ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہو تو دعوتوں میں یا گھر میں زیادہ مہمان ہو یا بچے وغیرہ، تو خواتین اس کی چوٹی ایک بنا دیتی ہیں، اس کو منع فرمایا کہ اس کو اوپر سے نہیں توڑنا، اور فرمایا خدا کی طرف سے برکت اوپر نازل ہوتی ہے، اور اس سے ہاتھ بڑھایا تو پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا بیٹے اللہ کا نام لو، اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو شیطان اس کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی ان میں ڈال رہا تھا، یعنی برکتیں ختم ہو رہی تھیں۔ جب اس نے اللہ کا نام لیا تو شیطان ہٹ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے اس ظاہری قوا سے نہیں ہے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہماری سمجھ میں بسا اوقات نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھ اور ہے جس ذریعے سے یہ سمجھ آئیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان جو ہمارے قریب کے زمانے میں گزرے ہیں، حجت اللہ البالغہ میں کہتے ہیں کہ میری پیدائش کے چند دن باقی تھے اور میری والدہ اور میرے والد کھانا کھا رہے تھے، فقیر آیا تو انہوں نے روٹی 2 ٹکڑے کر کے اسے دی، ایک ٹکڑا، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کو میرے آنے کی خوشی نہیں ہے تو ابو آپ پوری روٹی دے دیں، تو میرے والد نے اس کو بلایا اور پوری روٹی دے دی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ بہت ایسی چیزیں لکھی ہیں، اب اس کو سمجھنے کے لیے جو علم درکار ہے نا وہ ہے نہیں، وہ جو دوربین لگانی پڑتی ہے مارکیٹ میں وہی نہیں ملتی، اب اس کا کیا علاج ہے؟ بچہ کہے کہ مجھے یہ چیز نہیں نظر آ رہی تو بھئی اپنی آنکھیں چیک کراؤ بچے، تمہیں کیا پتا ہے کیا چیز؟ اس لیے اللہ کے نام میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا میرے نام کے تبارک اسم ربک، تیرے پروردگار کا نام بہت برکتوں والا، ذی الجلال والاکرام، بہت عزت والا، بہت احترام والا۔ ہندوستان میں جب راجگیری ہوئی طوائفوں کی اور بڑے بڑے شہزادے ان کا حکم سن کے مملکت چلانے لگے اور مغلوں کی بربادی ہوئی، تو کسی نے شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے اتنی تیزی سے یہ سب چیزیں پھیل رہی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تم اس عمل سے فارغ ہو جاؤ تو چاہیے تمہیں بھی اور تمہاری بیوی کو بھی کہ وہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کے نتیجے میں جو اولاد تو ہمیں دے، اللہ شیطان کے اثرات سے اسے پاک رکھ، شیطان کو میری اولاد پر غالب نہ ہونے دے۔ حضرت نے لکھا کہ لوگوں نے جب سے یہ دعائیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں ان کی اگلی نسلیں ایسے ہی اب بے حیا پیدا ہونے لگی۔ تبارک اسم ربی، اللہ کہتا ہے میرا نام بہت برکتوں والا ہے، برکت آتی ہے اس، اور وہ اللہ جیسے چاہے دے۔ اللہ کے نام کی دوسری تعظیم یہ ہے کہ انسان اللہ کے نام کو کسی کے لیے استعمال نہ کرے۔
آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ اس پوری کائنات میں ذاتی نام صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جس کا ذاتی نام اللہ ہے، پرسنل، باقی کسی کا کوئی نام نہیں۔ آپ کہتے ہیں شفیق، شفقت کرنے والا، تو یہ اس کا وصف ہے نا، اس کی توصیف ہے، آپ نے اس کی تعریف اس کے نام کے ضمن میں کر دی ہے۔ اپنے بچوں کا نام لوگ اچھا رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بشیر، بشارت دینے والا۔ ذاتی نام کس کا ہے؟ ذاتی نام کائنات میں کسی کا نہیں، صرف اور صرف اللہ کا نام اپنا ہے، باقی سارے نام توصیفی ہیں۔ اللہ کے توصیفی نام بھی تو ہیں، آپ ابھی پڑھیں گے انکا حمید مجید، اللہ بلا شبہ تو تعریف کیا گیا ہے، اللہ تو مجد والا ہے۔ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اللہ کا دوسرا ذاتی نام ہے یا اس میں بھی خدا کی تعریف ہے تو تعریف، لیکن اللہ نے صرف ایک نام کے متعلق کہا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، لوگو تم اللہ کہو یا رحمان کہو، ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو گے اللہ کا نام اچھا ہے۔ رحمان کو آپ خدا کے صفاتی نام میں داخل کر دیں۔ صفاتی نام انسانوں میں، جیسے آپ نے نام رکھا کامران، پھر وہ حافظ ہو گیا تو آپ نے کہا حافظ کامران، پھر وہ قاری ہو گیا تو اس کے نام کے ساتھ آ گیا قاری، حافظ، عرفان فلاں۔ ڈاکٹر ہو گیا، آپ نے کہا ڈاکٹر عرفان صاحب۔ یہ توصیفات، وصف، اس میں یہ چیز بڑھتی چلی گئی، تو نام اگر اس کا عمران اور کامران ہے تو اس کی کوئی معنی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں حقیقت میں یہ نام بھی اس کا وصف ہو گیا ہے، اسے ویسے ذاتی کہہ دیتے ہیں، وگرنہ ذاتی نام صرف اور صرف اللہ کا ہے، جو خدا نے رکھنے کی اجازت ہی نہیں دی، اسے کہا یہ میرا نام۔ اسی طرح فرمایا رحمان میرا نام ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے رحمان صاحب کو فون کرو، رحمان صاحب کے یہاں جانا ہے، تو اللہ کے نام کی توہین کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ ان الذین یلحدون فی اسمائہ، اور جو اللہ کے نام کو غلط استعمال کرے گا خدا اسے عذاب دے گا۔ اللہ کے چند ایک نام ایسے ہیں جس کے ساتھ عبدیت کا اضافہ ضروری ہے۔ رحمان ان ناموں میں سے ہے جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگانا ضروری ہے۔ عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، اور عبد الرحیم وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے کہا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر بہت شفقت رافت فرماتے ہیں، تو رؤوف ہو گئے۔ رحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے، تو اللہ کا نام تو نہ رہا، اللہ نے خود ہی اجازت دے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے نام نہیں رکھے جا سکتے دوسروں کے لیے، کچھ نام، باقی میں اجازت ہے کہ اچھا رکھ لو۔ اس لیے فرمایا اللہ نے کہ دیکھو میرے نام کی کسی صورت لوگوں کے نام کے ساتھ ملا کر توہین نہیں ہونی چاہیے۔ اب اللہ نام ہے نا اللہ کا، اب اسے دلہ کہنا والعیاذ باللہ یہ ٹھیک نہیں ہے، گاؤں دیہات میں بگاڑ لیتے۔ رحمان اللہ ہی کا نام ہے، رحمو آیا تھا ادب میں، کئی لٹریچر میں کئی جگہ ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سب بنیادی طور پہ غلطی اور قصور ان کا ہے جنہوں نے لوگوں کو تعلیم نہیں دی۔ ہمیشہ لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ بیٹے کیا چیز درست ہے، کیا چیز نادرست ہے۔ تعلیم آ گئی، اب وہ کرے تو زیادہ گناہ گار۔ اس لیے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نام کی تعظیم کرنی ہے۔ پہلی چیز، اللہ کا نام دوسروں کو نہیں دینا، اللہ کا نام اللہ ہی کا ہے۔ عبداللہ، یہ مثال زیادہ واضح ہے۔ عبداللہ صاحب نے نماز پڑھائی،
اب کوئی کہے کہ اللہ صاحب نے نماز پڑھائی تو یہ کوئی نہیں کہتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ میں کرنے کیا لگا ہوں۔ اسی طرح رحمان ہے، رحمان پورا نام، عبد الرحمان صاحب آئیے، عبد الرحمان صاحب یہی لوگ ہیں، عبد الرحمان صاحب آپ کی کال وغیرہ وغیرہ۔ اور اللہ کے نام کی تیسری تعظیم یہ ہے کہ اللہ کا نام کافروں کے سامنے اللہ کے طریق کی دعوت دیتے ہوئے اس طرح نہ کیا جائے کہ وہ آدمی چڑ جائے اور اللہ کو گالی بولے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم ان کافروں کے معبود جو باطل ہیں ان کو گالی نہ دینا، ورنہ جواب میں فیسب اللہ، وہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم، کیونکہ ان کو علم نہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ انسان خود خدا کے نام کی توہین کرنے کی وجہ بن جائے؟ یہ جیزس کا مذاق اڑاتا ہے، آگے سے وہ کہتے ہیں جو تمہارا اللہ ہے نا، میں تمہیں بتاؤں اللہ کیا ہے، اور پھر وہ معاذ اللہ خدا کی توہین کرتا ہے۔ تو تمہیں کہا کس نے تھا اس آگ کو بھڑکانے کو، لگانے کو، اس چنگاری کو ڈالنے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین آدمی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول بھلا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم دوسرے انسان کے ماں باپ کو گالی دو گے نا تو وہ پھر پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، اور تم ہی بدتر ہو کہ تم نے کیوں کسی کے ماں بہن کا نام۔ یہ اصل بات فرمائی، اسی گالیاں لوگ بکتے ہی ہیں، بہت بری بات، کیا اس کی شناعت بیان کریں؟ لیکن صراحتاً گالی دے گا تو گالی کے جواب میں بھی گالی آئی اور وہ بدتر آدمی بنے۔ یہ ادب جو سکھاتے ہیں نا اور یہ جو تربیت کرتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ بچوں کی تربیت کرنا ہیرے پرونا ہے، بچوں کی تربیت کرنا موتی کا ہار مالا بنانی ہوتی ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک بات۔ حالی نے لکھا ہے کہ غالب بیمار ہو گئے، یادگار غالب میں کہتے ہیں کہ آخری عمر میں ہی ان کی خدمت پہ رہتا تھا، تو اس حد تک بیمار ہو گئے کہ کہیں بھی واش روم میں جانا ہوتا تھا تو زمین پہ دونوں ہاتھ اور پاؤں رکھ کے گھسیٹتے تھے اپنے آپ کو، پھر جاتے تھے، بہت کمزور ہو۔ کھانا آتا تھا، اس زمانے میں انہوں نے ایک قصیدہ لکھا تھا، وہ لمبی بات ہے اس کو مختصر کرتے ہیں، دلی والوں نے اس کا بڑا برا منایا اور گالیاں بھرے خطوط لکھتے رہے۔ حالی کہتے ہیں کہ دوپہر ان کے لیے کھانا آتا تھا جیسے 11 بجے کے قریب، تو ایک پیالی ہوتی تھی اور اس میں 2 انڈوں کی زردی ہوتی تھی اور شوربہ ہوتا تھا اور ایک ہلکا ہوتا تھا۔ اب ہلکا کیا ہوتا تھا یہ جا کے خود دیکھنا تھا کہ تمہیں بھی پتا چلے کہ تم لوگ اردو کتنی جانتے ہو۔ تو وہ جو کھاتے تھے تو میں ڈاک کھول کے سناتا تھا، ان دنوں زور تھا گالیوں کا۔ میں نے خط جو کھولا تو سلام پڑھا تو اس کے بعد گالی لکھی ہوئی تھی، تو میں نے رکھ دیا، ان کا نہیں سناؤ۔ میں نے کہا چھوڑیں یہ ایسی فضول ہے۔ انہیں بڑا اصرار کیا، کہنے سناؤ مجھے ضرور۔ میں نے کہا گالی لکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ بھی پڑھو۔ اب میں پریشان ہوا، لیکن میں نے گالی جو پڑھی تو پہلی گالی اس نے جو لکھی تھی وہ ماں کی تھی۔ کہنے لگے رہنے دو، مزہ ہی خراب ہو گیا گالی کا، یہ گالی کیا سننی ہے، اسے تو تمیز ہی نہیں گالی دینے کی بھی۔ حالی کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، میں نے کہا غالب گالی دینے کا بھی کوئی طریقہ ادب ہے؟ ان کا ہاں گالی سکھاتے ہیں بچوں کو، ایسے تھوڑی کوئی گالی دے دیتا ہے۔ تو میں اور حیران ہوا، میں نے خط ایک طرف رکھ دیا اور میں نے کہا کہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو غالب کہنے لگے گالی اس لیے ہوتی ہے کہ دوسرے کو چڑھائے،
گالی اس لیے ہوتی ہے کہ دوسرے کے جذبات کو بھڑکائے، وہ گالی کے مقابلے میں گالی دے یا لڑنا شروع کرے یا ہاتھ اٹھائے تو پھر مزہ آتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا حالی ہمیشہ گالی جو ہے جوان لڑکے کو بہن کی دیتے ہیں، کیونکہ اس کو بہن پہ زیادہ غیرت آتی ہے۔ نئی شادی ہوئی ہو نا تو بیوی کا نام لے کے گالی دیتے ہیں، کیونکہ اسے محبوبہ ہوتی ہے نا، بہت عزیز ہوتی ہے۔ اور جب بوڑھا ہو جائے تو بیٹی کی گالی دیتے ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں بیٹیاں زیادہ ہی پیاری لگنے لگ جاتی ہیں۔ اور جب بچہ ہو تو اسے ماں کی گالی دیتے ہیں، کیونکہ بچے کو ماں سے اٹیچمنٹ اور محبت ہوتی ہے۔ اس بے وقوف کو دیکھو، بے ادب کو، میں اب 80-90 برس کا بڈھا مجھے ماں کی گالی دے رہا ہے، ماں میری پتہ نہیں ہڈیاں مٹی میں مل گئیں، اب مجھے ماں پہ غیرت آئے گی، بہن کی نہیں بیٹی کی گالی لکھتا تو چلو کوئی بات تھی، اس بدتمیز کو تو گالی بھی دینا نہیں آتا۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے تعلیم، سمجھے؟ لوگ ایسے ہی نہیں خانقاہوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے، لوگ ایسے ہی نہیں طوائفوں کے اپنے بچوں کو بھیجتے تھے، وہ سکھاتے تھے بیٹے بولنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، لفظ کون سا بولنا ہے۔ ہم دہلی میں ایک جگہ رہے تو اسے کہہ دیا کہ تایا آئے ہیں، تو دادی نے ایک ڈانٹ پلائی کہ تایا ہے، تایا کیا پنجابیوں کی جیسے بولتے ہو، کہو بڑے ابا آئے ہیں، ادب کرتے ہیں، تمہارے والد کے بڑے بھائی ہیں، کہ یہ کہو کہ بڑے ابا آئے۔ یہ سب چیزیں تہذیب کے ساتھ، اور ہم نے پھر وہی پرانی بات، ملک ایسی جگہ پہ بنوایا یا انگریزوں نے دیا جہاں کوئی تہذیب تھی نہیں۔ دلی میں چھوڑائے، لکھنؤ میں چھوڑائے، حیدرآباد میں چھوڑائے، میسور میں چھوڑائے، پٹنہ میں چھوڑائے، اور یہ سارے علاقے وہاں کوئی نہ کوئی تہذیب، کھانا پینا یہ تھا نا۔ یہ وہ جگہ دے کے گئے جہاں ان کا 200-300 سال تو انسان بنو، پھر دیکھیں گے کیا کرتے۔ تو اللہ کا نام کبھی بھی ایسے نہیں دیتے کافروں کے سامنے کہ کافر چڑھ کے اللہ کو گالی دے، معاذ اللہ، اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے نہ کرنا، وگرنہ وہ کافر مجھے گالی دے گا اور تم اس گالی کے موجب اور سبب بنو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ ایسے مت کرو، اور اسی کی وجہ سے حنفی فقہا نے کہا کہ کافروں کے مندر نہیں توڑے جائیں، بت نہیں توڑے جائیں۔ کافروں کا جب غلبہ ملے گا تو تمہاری مسجدوں کو توڑیں۔ یہ جو کچھ کیا تھا نا افغانستان میں، یہ بت توڑ دیا اور یہ بت توڑ دیا، حنفی فقہا نے اسی لیے منع لکھا تھا ان کا قطن۔ صحابہ رضی اللہ عنہ افغانستان تک پہنچے، کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کو۔ بیت اللہ کے بت اس لیے نکالے گئے کہ بیت اللہ اصلاً اللہ کی توحید پر قائم ہوا تھا، اس لیے وہاں گوارا نہیں کیا گیا۔ اسلام کو ایک مرکز چاہیے تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہو گیا۔ مصر فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کسی نے حرام مصر نہیں چھیڑے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی بت کو نہیں توڑوایا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ غیرت مند تھے اس معاملے میں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ کسی بھی دن کافروں کو جب غلبہ ہوگا تو تمہاری مسجدوں کو توڑیں گے، تمہارے مقدس چیزوں کی وہ مذمت میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، معاذ اللہ۔ اس لیے خدا کا نام، اس کی 3 قسمیں، اللہ کے نام کی توہین نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے نام کو مخلوق کے نام کے ساتھ نہ ملانا، اور تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ایسے نہ استعمال کرنا کہ جواب میں وہ خدا کے نام کی توہین کر دے۔ انشاءاللہ اس کے بعد بھی بات